نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں برا چور وہ ہے الذی یسرق من صلاتہ، کہ جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں چوری کیسے ہوتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رکوع اور سجود کا پورا نہ کرنا۔ مسند احمد کی حدیث نمبر 21595 میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو نماز میں رکوع اور سجود پوری طرح ادا نہیں کر رہا تھا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے نماز پڑھنے کے بعد اس شخص سے کہا کہ تم نے اپنی نماز جو ہے پوری طرح ادا نہیں کی۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 389 میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجزئ صلاة الرجل حتى يقيم ظهره في الركوع والسجود، کہ اس شخص کی نماز قبول نہیں ہوتی کہ جب تک کہ وہ رکوع اور سجود میں اپنی کمر کو سیدھا نہ کر لے۔ جامع ترمذی میں اس کو جو روایت کیا گیا ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مقام پر فرمایا کہ جو شخص نماز کو اس کے وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح سے کرے، قیام میں بھی وقار کے ساتھ کھڑا ہو، رکوع اور سجود بھی اطمینان کے ساتھ کرے، تو نماز اس کے لیے روشن چمکدار بن جاتی ہے، اور اس کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ تیری بھی ویسے ہی حفاظت کرے جیسے تو نے میری حفاظت کی۔ اور اگر وہ نماز کو اس کے وقت پر نہ پڑھے، وضو بھی اچھی طریقے سے نہ کرے، قیام بھی اچھے طریقے سے نہ کرے، رکوع اور سجود بھی اچھے طریقے سے نہ کرے، تو نماز اس کے لیے سیاہ رنگ اختیار کر لیتی ہے، اور اس کے لیے بد دعا کرتی ہے کہ اللہ تجھے بھی ویسے ہی برباد کرے جیسے تو نے مجھے برباد کیا، اور نماز پرانے کپڑے کی طرح اس کے منہ پر دے ماری جاتی ہے۔ طبرانی میں اس کو جو روایت کیا گیا۔ تو ان تمام روایات سے یہ بات پتہ چلی کہ نماز ہمیں خضوع کے ساتھ اور اطمینان کے ساتھ جو پڑھنی چاہیے، قد افلح المؤمنون، کہ قسم سے کامیابی ہے مومنین کے لیے جو اپنی نمازوں کو خضوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور ایک اور مقام پر آیا کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو نماز اسی صورت میں بے حیائی اور بری باتوں سے روکے گی جب ہم اسے اطمینان کے ساتھ خضوع کے ساتھ ادا کریں گے جیسے اس کا حق ہے۔ تو محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صف کج دل پریشاں سجدے بے ذوق، جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ مسئلہ سننے کے بعد اس کو آپ شیئر بھی کریں تاکہ یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔